اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا بالقاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال جبرائیل علیہ السلام من ادرک شہر رمضان ولم یغفر اللہ فابعدہ اللہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہماری گفتگو جناب جبرائیل کے ان 3 جملوں کے اوپر ہے کہ جو آپ نے اس وقت بیان کیے کہ جب رسول اکرم پہلی مرتبہ جو ہے وہ ممبر پر تشریف لے جا رہے تھے۔ آپ کو یاد ہوگا آپ نے پورا واقعہ بیان کیا تھا کہ رسول اکرم پہلے مسجد میں موجود کھجور کے ایک سوکھے درخت سے ٹیک لگا کر جو ہے وہ خطبہ دیا کرتے تھے، لیکن پھر اس کے بعد آپ کے لیے ممبر بنایا گیا، اور جب پہلی مرتبہ آپ ممبر پر گئے تو آپ نے ہر زینے پر قدم رکھتے ہوئے آمین کہا۔ جب آپ نیچے تشریف لائے تو لوگوں نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، ہم نے کوئی دعائیہ کلمات نہیں سنے، لیکن ہاں آپ سے آمین سنا ہے، تو اس کے پیچھے کیا وجہ تھی؟ تو آپ نے کہا کہ جب میں نے پہلے زینے کے اوپر قدم رکھا تو جناب جبرائیل آئے اور انہوں نے کہا کہ من ذکرت عندہ فلم یصلی علیک فعبدہ اللہ، کہ اگر کوئی آپ کا ذکر سنے اور آپ پر صلوات نہ بھیجے تو وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو، اور مجھ سے کہا کہ آمین کہو، تو میں نے آمین کہا۔ اس کے بارے میں ہم نے پہلے مرحلے میں گفتگو کی تھی۔ پھر اس کے بعد آپ نے کہا کہ جب میں نے دوسرے زینے کے اوپر قدم رکھا تو اس وقت جبرائیل امین نے کہا کہ یا رسول اللہ، من ادرک ابویہ، کہ جو اپنے ماں باپ کو پائے یا دونوں میں سے کسی ایک کو جو ہے وہ پائے، یعنی وہ زندہ ہوں اور وہ ان کی خدمت کر کے اپنے کو نہ بخشوا سکے، فعبدہ اللہ، تو وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو، تو میں نے آمین کہا۔ اور جب میں نے تیسرے زینے کے اوپر قدم رکھا تو جناب جبرائیل نے تیسرا جملہ ارشاد فرمایا کہ من ادرک شہر رمضان ولم یغفر له فابعدہ اللہ، کہ اگر کوئی ماہ رمضان کو پائے اور اس میں اپنے کو بخشوا نہ سکے، فابعدہ اللہ، تو وہ رحمت خدا سے دور ہو، تو کہا میں نے آمین کہا۔ آج کی ہماری گفتگو اسی کے بارے میں ہے، اور کہیں نہ کہیں اسی جملے کی وجہ سے ہم نے اس حدیث کو جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے، چونکہ یہ ماہ مبارک رمضان اور اس کا آخری عشرے کے بھی سمجھیے 5 راتیں جو ہے وہ گزر چکی ہیں، اور اس عشرے کو ویسے بھی عشرے مغفرہ کہا گیا ہے، رحمت برکت، اور تیسرا جو ہے یہ مغفرہ، یہ جو ہے وہ مغفرت کا عشرہ ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ جناب جبرائیل نے کہا کہ جو ماہ رمضان کو پائے ولم یغفر لہ، اور اس میں اپنے کو بخشوا نہ سکے، اس میں بخشا نہ جائے، تو پھر وہ رحمت خداوندی سے دور ہو۔ یقیناً ہمیں ماہ مبارک رمضان کے ان آخری دنوں میں ہماری پوری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اپنے کو جو ہے وہ بخشوا سکیں۔ کیسے بخشوا سکتے ہیں ماہ مبارک رمضان میں اپنے کو؟ پہلی چیز تو یہی ہے کہ جو چیزیں اس میں کہی گئی ہیں واجبات میں سے، جیسے ماہ مبارک رمضان کا روزہ ہے، آدمی جو ہے وہ اس میں کوئی تعطل نہ کرے، روزوں میں کسی بھی طرح کی کوتاہی اور سستی نہ کرے۔ اگر ماہ مبارک رمضان کے واجب روزے ہی آدمی نہ رکھے، اس کے علاوہ اگر سارے مستحبات کرتا رہے تو فائدہ نہیں ہے۔ واجب روزے جو ہیں انہیں کم سے کم بغیر کسی عذر کے نہ چھوڑے، ان کو جو ہے وہ مکمل طور پر جو ہے وہ رکھے۔ ماہ مبارک رمضان کی اصل چیز تو یہی ہے۔ بعض لوگ جو ماہ مبارک رمضان آنے کے بعد جو ہیں وہ اپنے کو سوچنے لو پھر سے آ گیا یہ مہینہ، نہیں، ماہ مبارک رمضان پہ ہم نے آداب ماہ رمضان میں بات کی تھی کہ آدمی شکر ادا کرے کہ اس نے یہ موقع دیا ہے، اور اس لیے کہا کہ من ادرکا، اور جو اس موقع کو پائے اور پھر اپنے کو نہ بخشوا سکے تو وہ رحمت خدا سے جو ہے وہ دور ہو۔ وہ عیسیٰ بن ہارون کے بارے میں ملتا ہے کہ جب ماہ مبارک رمضان کا
चांद दिखाई दिया और लोग उसको देख रहे थे, तो उसने कहा कि लो फिर से आ गया माह मुबारक रमज़ान, फिर से वही रोज़े रखने पड़ेंगे। और जानते क्या है उसका नतीजा ये हुआ, बाज़ रिवायत में मिलता है कि फ़ौरन उसके सर में जो है वो शदीद दर्द हुआ और उसके बाद जो है वो वहीं जो है वो गिरा और मर गया। तो माह मुबारक रमज़ान में आदमी को जो उसके वाजिबात हैं उनको अंजाम दे बख्शवाने के लिए, और फिर उसके बाद जो उसके मुस्तहब्बात हैं उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा अंजाम दे, चाहे वो मुस्तहब नमाजों के तौर पर हो, चाहे वो दुआएं हो, और इससे पूरा पूरा फ़ायदा उठाए ताकि वो बख्शा जा सके। और अगर बख्शा नहीं गया तो फ़ाबअदहुल्लाह, तो अल्लाह की रहमत से दूर हो। और इस पर रसूल अकरम ने आमीन कही है इस जुमले के ऊपर। इसीलिए आप देखें उलमाए एज़ाम, बुजुर्गान दीन कहते हैं कि तकरीबन जो है वो आयतुल्लाह बुरजुर्द की उम्र जो है वो 89 ईयर्स, और इसमें आप सफ़र भी नहीं करते थे। कहते हैं बालिग होने के बाद कभी रोज़ा नहीं छोड़ा, और माह रमज़ान में कभी जो है वो आप सफ़र नहीं करते थे कि कहीं ऐसा ना हो कि रोज़ा जो है वो छूट जाए। रोज़ा जब बिल्कुल बूढ़े हो गए थे तो आखिर वक्त में डॉक्टरों ने कहा था कि रोज़ा रखना तो दूर, रोज़ा रखने के बारे में सोचना भी नहीं आप। और जानते उन्होंने क्या जवाब दिया था? उन्होंने ये जवाब दिया था कि रोज़ा छोड़ना तो दूर, मैं रोज़ा छोड़ने के बारे में सोचूंगा भी नहीं। तो माह मुबारक रमज़ान के वाजिबात जो हैं, जैसे रोज़ा है, नमाज है, जो वाजिब है इसमें उनको जो है वो आदमी अंजाम दे, और इसी तरह मुस्तहब्बात को अंजाम दे। एक बख्शवाने का तरीका यह है कुरान की तिलावत, और जितने दिन बचे हैं कम से कम इन दिनों में जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करे, ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह की तरफ जो है वो तवज्जो करे। इमाम खुमैनी के लिए मिलता है माह मुबारक रमज़ान में 3 मरतबा कुरान जो है वो मुकम्मल करते थे, दिन में 5 मरतबा जो है वो कुरान पढ़ते थे, तो 3 कुरान मुकम्मल करते थे। हम लोग तो एक एक पारा, तो कम से कम इन दिनों में इबादत में इजाफा कर दिया जाए, कुरान के पढ़ने में जो है वो इजाफा कर दिया जाए, उसकी जो दुआएं हैं उनमें जो इजाफा कर दिया जाए। तो एक तो बख्शवाने का तरीका बिल्कुल ये है कि जो इसमें कहा गया है उसको मुकम्मल तरीके से अंजाम दिया। और जानते हैं अगर ऐसा कोई नहीं करता ना, उसे माह मुबारक रमज़ान से दुश्मनी बताया गया है। कहा गया माह मुबारक रमज़ान से दुश्मनी ना रखो, ये रिवायात में आया। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यही है कि उनमें जिन चीज़ों को हमारे ज़िम्मे किया गया है, वाजिबात या मुस्तहबात, उन्हें आदमी ज़्यादा से ज़्यादा अदा करे। माह रमज़ान से अगर दुश्मनी है, और अगर माह रमज़ान किसी का दुश्मन हो गया तो रसूल अकरम कहते मैं भी उसकी शफाअत नहीं करूँगा। एक दिन आपने लोगों के दरमियान में कहा कि रोज़े क़यामत में देखूंगा कि एक आदमी को जो है वो कुछ लोग फरिश्ते जो खींच के ले जा रहे हैं, तो मैं पूछूंगा भाई क्यों खींच के ले जा रहे हो? कहा इसलिए कि माह मुबारक रमज़ान इसका दुश्मन है। तो वो दुश्मनी क्या है? वो दुश्मनी यही है कि उसकी जो वाजिबात हैं, उसके जो मुस्तहबात हैं, उन्हें मसलन जो है वो अंजाम नहीं दिया है। तो कहते हैं कि रसूल अकरम कहते हैं कि मैं ये कहूँगा कि अगर माह रमज़ान इसका दुश्मन है तो मैं भी इसकी शफाअत नहीं करूँगा, मैं भी इसकी शफाअत नहीं करूँगा। तो एक तरीका तो ये है माह मुबारक के रमज़ान में अपने को बख्शवाने का और इस मौके से फ़ायदा उठाने का कि जो इसके वाजिबात और मुस्तहबात हैं उन्हें अदा करे। और अब ये जो आखिर के वक्त बचे हैं, कुछ ही दिन, कुछ ही अय्याम जो है वो बचे हैं, 5 या 6 दिन जो बचे हैं, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो करे अपने रब की तरफ और अपने को जो है वो बख्शवाए। दूसरी चीज़ जो बख्शवाने के लिए वो है तौबा, गुज़िश्ता गुनाहों के ऊपर जो है वो तौबा करे। आपको पता है वैसे तो आदमी कभी भी तौबा करे, लेकिन माह मुबारक रमज़ान को हदीसों में शहरु तौबा कहा गया है, फसले तौबा है ये। इस महीने में ज्यादा इम्कान पाया जाता है कि परवरदिगार आलम उसके गुनाहों को माफ करे, उसकी तौबा को जो है वो कबूल करे। और फिर मैंने अभी कहा कि ये अशरे मगफिरा है, इसमें ज्यादा से ज्यादा जो है वो आदमी तौबा करे और अपने गुनाहों की माफी जो है वो उससे मांगे। आइम्मे मासूमीन माह मुबारक रमज़ान में तौबा की बहुत ताकीद करते थे। आप आइम्मा की जब दुआएं देखेंगे, इमाम ज़ैनुल आबिदीन की जो माह मुबारक रमज़ान में, उसमें आप अल्लाह से दुआ करते हैं कि परवरदिगार मुझे तौबा की तौफीक दे, तौबा की तौफीक दे। तो ये जो कहा है ना, माह मुबारक रमज़ान में मौका मिलने के बावजूद अगर कोई नहीं बख्शवा सकता
تو وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو۔ ہاں، توبہ میں دو چیزوں کا خیال بہت ضروری ہے جو رکھنا ہے۔ پہلی چیز تو یہی کہ آدمی دل سے، خلوص نیت سے بارگاہ خداوندی میں جو ہے وہ ساری چیزوں کو چھوڑتے ہوئے اور شرمندگی کے ساتھ اس کی بارگاہ میں آ جائے اور اس کی بارگاہ میں توبہ کرے۔ اگر ایسا ہوگا تو یقیناً خدا جو ہے وہ اس کی توبہ کو جو ہے وہ سننے والا ہے۔ وہ جناب موسیٰ جب جو ہے وہ باہر نکلے، بارش نہیں ہو رہی تھی کہ طلب باران کریں، مشہور ہے واقعہ، تو بارش نہیں ہوئی تو کہا بارش کیوں نہیں ہوئی، خدا سے پوچھا۔ کلیم اللہ تو تھے، جب چاہتے تھے بات کر لیتے تھے۔ آواز آئی کہ تمہارے درمیان میں ایک چغل خور ہے، چغلی کرتا ہے۔ تو چغل خور خود اپنا تو نقصان کرتا ہی ہے، وہ دوسروں کا بھی کراتا ہے چغلی کر کر کے۔ وہ اپنے جو ہے وہ اپنا بھی نقصان کے ساتھ ساتھ اجتماع کا اس کا نقصان ہوتا ہے۔ تو کہا وہ ایک چغل خور ہے تمہارے درمیان میں دعا قبول نہیں کروں گا۔ جناب موسیٰ نے پوچھا خدایا وہ کون ہے؟ کہا واہ، جس کام سے میں خود منع کر رہا ہوں اسی کو مجھ سے کروانا چاہ رہے ہو، یعنی میں بھی اب چغلی کرتا پھروں، فلاں فلاں فلاں۔ لیکن پھر کچھ دیر بعد اچانک جو ہے وہ بارش ہو گئی۔ تو جناب موسیٰ نے کہا کہ بھائی جو چغل خور ہے وہ نکل جائے، مگر کوئی نکلا نہیں۔ کچھ دیر کے بعد دیکھا تو بارش ہو گئی۔ تو جناب موسیٰ نے کہا پروردگار کوئی گیا تو ہے نہیں، پھر بارش کیوں ہوئی؟ کہا اسی کی وجہ سے۔ کہا اب کیسے اس کی وجہ سے بارش کیوں ہوئی؟ کہا اس لیے کہ اس نے مجھ سے عہد کر لیا ہے کہ اب وہ یہ گناہ نہیں کرے گا، اس نے سچی توبہ کر لی ہے، اس نے سچی توبہ کر لی ہے، اس لیے اب یہ جو ہے وہ میں نے بارش کر دی۔ تو بارش بھی اسی کی وجہ سے ہوئی۔ تو اگر پروردگار عالم کی بارگاہ میں سچے دل سے، سچے من سے آدمی جو ہے وہ توبہ کرتا ہے تو خدا اس کی دعا کو، اس کی توبہ کو جو ہے وہ قبول کرتا ہے۔ شعوانہ ایک فاسق و فاجر قسم کی عورت، فاحشہ عورت جو بصرے میں بدنام تھی، بصرے کی کوئی فسق و فجور والی ایسی جگہ نہیں ہوتی تھی، ایسی محفل نہیں تھی جس میں وہ شریک نہ ہوتی ہو، ہر ایک میں جو ہے وہ شریک ہوتی تھی، ہر ایک میں جاتی تھی۔ ایک دن جو ہے وہ اپنے کنیزوں کے ساتھ بصرے کی گلیوں سے گزر رہی تھی اور ایک گھر سے جو ہے وہ بہت تیز تیز رونے کی آواز آئی۔ تو اس نے اپنی ایک کنیز سے کہا کہ جاؤ ذرا جا کے دیکھو تو صحیح یہ لوگ کیوں رو رہے ہیں، رونے کی وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ وہ کنیز گئی مگر واپس نہ آئی۔ اس نے دوسری کنیز کو بھیجا کہ تم جاؤ اور دیکھ کے آؤ کہ آخر کیا بات ہے، کیوں جو ہے وہ لوگ رو رہے ہیں۔ وہ گئی، وہ بھی واپس نہ آئی۔ اس نے تیسری کنیز کو بھیجا، کہا تم جاؤ اور جلدی آنا، دیکھ کے بتاؤ کیا بات ہے۔ وہ واپس آئے، اس نے کہا کہ نہیں، یہاں کوئی مرا نہیں ہے، یہ اس لیے نہیں رو رہے ہیں بلکہ یہاں سارے گنہگار جمع ہیں، وہ اپنے گناہوں کے اوپر رو رہے ہیں۔ اس نے کہا یہ کیا بات ہے؟ وہ اندر گئی اور دیکھا کہ لوگ جو ہیں وہ داڑے مار مار کے اللہ سے جو ہے وہ اپنے گناہوں کے اوپر معافی مانگ رہے ہیں، اور ایک واعظ ہے جو ان کے درمیان میں بیٹھا ہوا ہے اور وہ اس آیت کی تفسیر کر رہا ہے۔ سورہ فرقان کی آیت ہے، اذا رأتهم من مکان بعید سمعوا لها تغیظا وزفیرا، کہ جب آگ جو ہے وہ جہنم کی آگ انہیں دور سے دیکھے گی تو اس میں سے ایک وحشتناک آواز آئے گی، اور پھر جب انہیں غل و زنجیر میں اس میں ڈالا جائے گا سخت تنگ جگہ پر تو دعو ہنالک ثبورا، تو وہاں وہ زور زور سے جو ہے وہ چیخیں گے۔ وہ جہنم اور اس کی آگ کا تذکرہ کر رہے تھے، لوگ داڑے مار مار کر رو رہے تھے۔ اسے بڑا اثر ہوا اس کو اس بات کا، اور ایک مرتبہ اس نے جو ہے وہ کہا، اس وائز کو مخاطب کر کے کہا کہ اگر میں بھی اپنے گناہوں کے اوپر توبہ کروں تو اللہ قبول کرے گا؟ تو ایک مرتبہ وائز نے کہا کیوں نہیں، اگر تمہارے گناہ شعوانہ کے گناہ کے برابر بھی ہیں تب بھی وہ معاف کر دے گا۔ اس نے پلٹ کے کہا میں ہی ہوں شعوانہ، کا توبہ کرو، اللہ ارحم الراحمین ہے۔ کہتے ہیں کہ اس نے سچے من سے توبہ کی، پروردگار عالم نے اس کی توبہ کو قبول کیا، اس نے سارے غلام اور کنیز اسی وقت جو ہے وہ آزاد کر دیے، چھوڑ دیے، عبادت میں لگ گئی، بدن جو ہے وہ بالکل پتلا ہو گیا، کمزور ہو گیا۔ ایک دن اس نے اپنے بدن کو دیکھ کے کہا کیا حال ہو گیا اس دنیا میں میرا، تو آخرت میں کیا ہوگا؟ کہتے ہیں اسی وقت ایک غیبی آواز آئی کہ تم اپنی عبادت میں اسی طرح لگی رہو، جب تم ہمارے پاس آؤ گی تو دیکھو گی کہ ہم نے تمہارے لیے کیا جزا رکھی ہے۔ تو پہلی چیز تو اس میں یہ رکھا ہے کہ سچے من اور دل سے آدمی جو ہے بس وہ توبہ کر لے، اور گناہ پھر چاہے کتنا بھی بڑا ہو اس کو ذہن میں نہ لائے، چونکہ اس کی رحمت سے بڑا نہیں ہو سکتا، کتنا بھی عظیم گناہ ہو۔
عبداللہ بن بزاز وہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا ہے حمید بن قحطبہ کو، جو ہارون رشید کے زمانے کا وزیر بھی رہا ہے، کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا حمید بن قحطبہ کو کہ وہ ماہ رمضان میں بیٹھا ہے اور کھانا جو ہے وہ کھا رہا ہے۔ تو کہا میں نے اس سے کہا کہ بھائی کوئی بات ہے، کوئی عذر ہے، یعنی کوئی بیماری ہے، یہ کیا بات ہے جس وجہ سے کھانا کھا رہے ہو ماہ مبارک رمضان میں؟ اس نے کہا نہیں کچھ نہیں، کوئی عذر نہیں۔ کہا تو پھر؟ کہا بس مگر میرے نماز روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس لیے میں کھا رہا ہوں۔ کہا ایسا کیا؟ کہا مجھ سے بہت بڑا گناہ ہوا ہے۔ کہا ایسا کیا گناہ ہو گیا کہ صاحب جو تو کہہ رہا ہے کہ میرے نماز روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور اس لیے میں جو ہوں اسے کھا رہا ہوں، اس لیے میں اسے جو ہے وہ کھا رہا ہوں۔ تو کہتے ہیں کہ اس نے بیان کرنا شروع کیا کہ ایک دن ہارون رشید نے مجھے بلوایا، اس کی میز کے اوپر ایک شمع رکھی ہوئی تھی اور ایک سبز تلوار رکھی ہوئی تھی، اور اس نے مجھ سے پوچھا کہ تم امیر المومنین کی کتنی پیروی کرتے ہو؟ یعنی اس نے اپنے کو کہا امیر المومنین کتنی پیروی کرتے ہو؟ اس نے کہا میری جان قربان ہے اس کے اوپر، میرا مال قربان ہے اس کے اوپر۔ اس نے کہا جاؤ۔ کہا میں چلا آیا، کچھ دیر کے بعد پھر بلایا اور پھر یہی سوال کیا، امیر المومنین کی کتنی اطاعت کرتے ہو؟ کہا میں نے پلٹ کے کہا جان مال اولاد سب کچھ آپ کے اوپر قربان۔ اس نے کہا پھر جاؤ۔ کہا میں گیا، کچھ دیر بعد پھر بلوایا، پھر وہی سوال کیا، تو میں نے کہا جان مال اولاد اور اپنا دین بھی آپ کے اوپر قربان۔ کہتے ہیں کہ بس یہ سننا تھا، وہ مسکرایا اور اس نے کہا کہ یہ تلوار اٹھاؤ اور اس خادم کے ساتھ جاؤ اور یہ جسے قتل کرنے کو کہے کر دو۔ کہا میں نے تلوار اٹھائی، چلا، اور کہا مجھے ایک ایسے گھر میں لے گیا کہ جس کے بیچ میں جو ہے وہ کنواں تھا۔ اس نے ایک دروازہ کھولا ایک کمرے کا، 3 کمرے تھے، ایک کمرے کا دروازہ کھولا، اس میں 20 سید سادات اولاد رسول زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے، اور اس غلام نے ایک ایک کو لانا شروع کیا، کہا اسے قتل کرو، اور میں قتل کرتا گیا، کنویں میں ڈالتا گیا۔ پہلے کمرہ، دوسرا کمرہ، تیسرا کمرہ، 20 لوگ تھے سب میں۔ کہا جب آخری بچا تو وہ ایک بوڑھا تھا، کہا جب میں اسے قتل کرنے لگا تو اس نے قتل ہونے سے پہلے ایک جملہ کہا کہ تم قتل تو کر رہے ہو، رسول کو کیا جواب دو گے روزے محشر جب وہ پوچھیں گے؟ کہ میں نے تلوار کو روکا تو خادم نے کہا اب کیا فائدہ، تم تو اپنا دین بھی دے چکے ہو، لہٰذا میں نے اسے بھی قتل کر دیا۔ اور اب کہتا ہے عبداللہ اب بتاؤ میرے نماز اور روزے کا کیا فائدہ ہے، مجھ سے اتنا بڑا گناہ ہوا ہے۔ کہا میں بھی کچھ نہ بولا۔ امام رضا سے ملاقات ہوئی تو میں نے ان سے کہا کہ سرکار ایسا ایسا ہوا ہے، تو آپ نے پلٹ کے کہا کہ اس کا رحمت خدا سے جو وہ مایوس ہوا ہے نا، یہ زیادہ بڑا گناہ ہے اس گناہ سے جو اس نے پہلے انجام دیا تھا، یعنی وہ جو قتل کرنا تھا اس سے بڑا گناہ یہ ہے کہ وہ رحمت خدا سے مایوس ہو گیا ہے، لہذا گناہ کتنا بھی ہو جائے رحمت خدا سے مایوس نہ ہو، توبہ کرے، سچے دل سے جو ہے وہ توبہ کرے۔ تو توبہ کے لیے پہلی چیز تو یہ ہے، ماہ مبارک رمضان کے جو کچھ دن بچے ہیں ان میں بخشوانے کے لیے اس کے واجبات اور مستحبات میں اضافہ کرے، واجبات کو انجام دے۔ دوسری چیز توبہ جو ہے وہ کرے، توبہ کے لیے پہلی چیز سچے من سے توبہ کرے۔ دوسری چیز جو حقوق ذمے ہیں انہیں پورا کرے، توبہ اصلی ہے۔ ایک مرتبہ توبہ ہوتا ہے، آدمی گال پیٹ رہا ہے، یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے، اس سے کوئی فائدہ نہیں اگر حقوق ادا نہیں ہو رہے، چاہے وہ حقوق اللہ ہو، مثلا کہ صاحب حقوق اللہ، نماز روزہ حج زکوٰۃ خمس ادا نہیں کرتا، صرف گال پیٹ رہا ہے، کوئی فائدہ نہیں۔ اسی طرح حقوق الناس، کسی کا کچھ لوٹا ہوا ہے، کسی کا کچھ لیا ہوا ہے، اس کو واپس تو نہیں کر رہا ہے، بس توبہ کر رہا ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور اگر ایک بار حقوق اللہ کے بارے میں مان بھی لیا جائے کہ وہ معاف کر دے گا اس توبہ پر، لیکن حقوق الناس میں تو آدمی کو وہ حقوق جو ہیں وہ پلٹانے ہی ہوں گے، یہ بہت ضروری ہے، اس کو سمجھیے بات کو۔ توبہ میں حقوق کا ادا کرنا، خاص طور سے حقوق الناس کا، وہ ادا کرو اور توبہ ماں کرو، تب اللہ جو ہے وہ قبول کرے گا۔ وہ مشہور ہے وہ واقعہ کہ آپ دیکھیں کہ ابو بصیر کہتا ہے کہ میرا ایک پڑوسی تھا جو ظالم بادشاہ کے یہاں کام کرتا تھا، اور صاحب جو ہے وہ اس کو کچھ کنیزیں تحفے میں ملی تھی، بہت سارا مال ملا تھا، راتوں کو ہنگامہ ناچ گانا۔ کہا میں نے کئی بار کہا کہ بھائی تو یہ کیا کرتا ہے، مگر اس کی سمجھ میں نہیں آتی تھی اور اسی لیے میں اس سے ناراض رہتا تھا۔ مگر ایک دن جب میں نے اس سے کہا تو اس نے مجھ سے کہا کہ میں تو شیطان کا اسیر ہو گیا ہوں، تم ہی اپنے امام سے کہو کہ میرے لیے کچھ کرے اور مجھے اس دلدل سے باہر نکالے۔ کہا میں چھٹے امام سے جب ملا تو میں نے یہ واقعہ بتایا تو چھٹے امام نے کہا اس سے کہو وہ گناہ چھوڑ دے، حقوق الناس کو ادا کر دے، اور میں اس کی جنت کی ضمانت لیتا ہوں۔
کہا جب میں کوفے آیا پھر اس سے ملا اور اس کو کہا کہ امام نے ایسے ایسے کہا ہے. اس نے کہا خدا کی قسم امام نے ایسے کہا ہے؟ کہا. کہتے ہیں کہ وہ چلا گیا. کئی دن بعد مجھے بلایا تو دروازے کے پیچھے کھڑا تھا اور اس نے کہا کہ جو جس کا تھا میں نے دے دیا اور اب میرے پاس پہننے کو کپڑے بھی نہیں ہیں. یعنی اب میرے پاس کچھ نہیں ہے, جو جس کے حقوق تھے میں نے ادا کر دیے. یہ کہتا ہے کہ میں گیا اپنے دوستوں سے کچھ کپڑے لایا, اسے کپڑے دیے. پھر کچھ دنوں کے بعد اس کا پیغام آیا کہ وہ مریض ہے اور ملنا چاہتا ہے. کہ میں گیا دیکھا اور کہا وہ جب تک مریض تھا میں آتا تھا جاتا تھا, اس کی خدمت بھی کرتا تھا, اس کے پاس بیٹھتا تھا. کہا ایک دن میں جب اسے دیکھنے گیا تو اس کا تقریباً آخر وقت تھا. کہا وہ بے ہوش ہو گیا. اس کے بعد کچھ دیر بعد وہ ہوش آیا تو اس نے کہا کہ تمہارے امام نے اپنا کیا ہوا وعدہ پورا کر دیا. اور کہا کہ پھر جب میں اگلے سال حج پہ گیا اور جا کے امام سے جو ہے وہ ملاقات کرنا چاہتا تھا, ایک قدم گھر کے اندر ایک قدم گھر کے باہر, تو کہا امام نے مجھے مخاطب کر کے کہا ابو بصیر ہم نے تمہارے دوست سے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کر دیا. تو کب ہوئی اس کی توبہ مگر قبول؟ کب امام نے جو ہے اس کی اس طرح شفاعت کی؟ کب امام نے اپنا وعدہ کیا؟ جب اس نے توبہ کے ساتھ ساتھ وہ حقوق اللہ کو بھی جو ہے اور حقوق الناس کو بھی جو ہے وہ پورا کیا. تو توبہ میں اس بات کا خیال رکھنا اور زیادہ ضروری ہے. یہ جو توبہ صرف اس کا نام نہیں ہے. توبہ یعنی کہ وہ جو گزشتہ جو کام رہ گئے ہیں اور ہم نے نہیں کیے ہیں واجبات میں سے ان کو ادا کرنا, حقوق اللہ حقوق الناس میں سے اگر کسی کا حق ہے تو اسے پورا کرنا, ادا کرنا. تو بس عزیزو, ماہ مبارک رمضان کے یہ آخری ایام ہیں اور یہ عشر مغفرہ ہے, اور اس کے لیے کہا ہے جناب جبرائیل نے کہ من ادرک شہر رمضان فلم یغفر له, ماہ رمضان کو پائے اور بخشوا نہ سکے تو وہ رحمت خداوندی سے دور ہے. لہٰذا آئیے ماہ مبارک رمضان کے اس آخری عشرے میں ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں زیادہ سے زیادہ توفیق دے کہ ہم تیری عبادت کر سکیں, زیادہ سے زیادہ توفیق دے کہ ہم توبہ جو ہے وہ کر سکیں, توبہ کی بھی ہمیں توفیق دے کہ ہم زیادہ سے زیادہ توبہ کریں. خدایا تیری بارگاہ میں دست بدعا ہیں کہ ماہ مبارک رمضان میں اس ماہ کی برکت سے اور تیری رحمت سے ہمیں یہی امید ہے کہ تو ہمارے گناہوں کو معاف کرے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.